اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کہ جس نے اہل بیت علیہم السلام کے صدقے ہمیں زندگی عنایت فرمائی ہے، وہ انہی اہل بیت علیہم السلام کے صدقے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے ہم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام کو وہ ذات قرار دیا کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو خلق فرمایا، اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی معرفت حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا، اور جب انسان ان کی معرفت کو حاصل کرتا ہے تو پھر وہ پروردگار عالم تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو ہمیں پروردگار سے جوڑنے کے لیے تشریف لائی ہیں، ہمیں پروردگار کی معرفت کروانے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ تو خداوند عالم ان کے ذریعے سے ہم پر مختلف احسانات فرماتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک احسان کہ جو پروردگار ہم پر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے فرماتا رہتا ہے، وہ ہے پروردگار عالم کا اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازنا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہ تمنا لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم ان کو اولاد عنایت نہیں فرماتا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جن کی بدولت انسان کی تمام مشکلات حل ہوتی ہیں، وہیں پروردگار انسان کو صاحب اولاد بھی فرماتا ہے۔ انہی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں سے ایک شخصیت کہ جس کا واقعہ کربلا میں بہت ہی اہم رول نظر آتا ہے، وہ ہے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، کہ جو کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نمائندے بن کر جاتے ہیں۔ اور بعض روایات کے مطابق جناب مسلم نے اپنے 2 فرزند کوفہ میں راہ اسلام میں قربان کیے اور 2 فرزند کربلا میں قربان کیے، اور ایک روایت کے مطابق صرف 2 ہی فرزند تھے جو کہ کوفہ میں شہید ہوئے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو اسلام کی راہ میں قربان کیا ہے، تو پروردگار عالم احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرتا ہے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ مختلف علماء کے یہ تجربات ہیں، اور بہت سارے مختلف عام افراد کے یہ تجربات ہیں کہ انہوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کے توسل سے اولاد حاصل کی ہے۔ اور جس چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اس چینل کا نام بھی مسلم مہدی دراصل ایک ایسے ہی بچے کے نام پر ہے کہ جو حضرت مسلم علیہ السلام کا صدقہ اس بندہ مومن کو پروردگار عالم نے عنایت کیا، تو اس نے اس چینل کو کریٹ کیا اور اس کا نام اپنے بچے کے نام پر کہ جسے حضرت مسلم علیہ السلام کے صدقے اس نے حاصل کیا تھا، اسی سے نام سے منسوب کیا۔ بہت سارے علماء کہ جن کا تعلق قوم مقدسہ سے ہے، نجف اشرف سے ہے، جن کو ذاتی طور پر ہم خود جانتے ہیں، بہت سارے یہ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت مسلم علیہ السلام سے توسل کیا ہے، اور پروردگار عالم نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو جو افراد ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہیں، یا ایبارشن ہو جاتا ہے، بچہ سقط ہو جاتا ہے، یا کسی اور مسائل کا شکار ہے، تو انہیں چاہیے کہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے توسل کریں اور دعا کریں پروردگار عالم نے اگر بیٹا عنایت کیا تو پھر ہم اپنے بچے کا نام حضرت مسلم کے نام پر رکھیں گے،
تو یقین جانیے یہ ذاتی تجربات ہیں، یہ ذاتی مشاہدے کی باتیں ہیں کہ پروردگار عالم نے ان افراد کو اولاد عنایت فرمائی ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کا نام حضرت مسلم کے نام پر رکھا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت مسلم کے نام پر جو اولاد آپ کو عنایت ہو آپ ان کا نام لاحقہ چاہے تو کچھ اور لگائیں، سابقہ چاہے تو کچھ اور لگائیں، لیکن نام میں مسلم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حضرت مسلم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ چاہے نام علی مسلم رکھیں، مسلم مہدی رکھیں، مسلم رضا رکھیں، محمد مسلم رکھیں، لیکن نام مسلم کا ہونا یہاں پر ضروری ہوگا، اس لیے کہ انسان حاصل کی ہوئی نعمتوں کا شکر اسی انداز سے ادا کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اس کو ہر وقت یاد رکھے، ہر وقت اس کی یاد کو زندہ رکھے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرمائے، اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں پروردگار حضرت مسلم کا صدقہ ان کی جھولیوں کو آباد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔